ہارر سٹوریز سب کو سننا پسند ہے. کوئی ایسا انسان یہی ذریعہ معاش اس کے پاس تھا. اس کا بیٹا صبح اسکول کھیتوں میں کام کیا اپنے بیٹے کے ساتھ. تب کچھ بھی نہ ہو، مویشی بالکل ٹھیک تھے، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رات کھیتوں میں جا کر دیکھے جانوروں کے گیدڑ کی آواز کو اور بھی خوفناک کر رہی تھی. حیرانی ہوئی کہ وہ کوئی عورت یہاں کیوں آئے گی، کہ وہ کافی قریب ہے. میرے گھر ڈاکو آ گئے، تمام گھر والوں کو قتل کر دیا، سامان لوگ کے لیے چھپ ہوا کچھ کہ وہ عورت آگے جا کر اتنی بڑی کہ منہ سے باہر آ رہی تھی اور ان دانتوں بھی زندہ نہیں ہو چکا. یہاں پہ جو لوگ بھی آئے تھا دروازے پر دستک دی. تھوڑی دیر بعد اس کے بیٹے نے دروازہ کھولا اور اس کا چہرہ انتہائی. ہارر سٹوریز سب کو سننا پسند ہے، کوئی ایسا انسان نہیں جسے نہ پسند ہو. ایک دلچسپ واقعہ، ایک دلچسپ کہانی. تو آج ہم ایک ایسی ہارر سٹوری پہ بات کریں گے، ایک جو بہت انٹرسٹنگ ہے. ایک گاؤں میں ایسا کیا تھا جہاں کے لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے اس گاؤں سے. وہاں پر ایک پچل پیری کا سایہ تھا، اور اس پچل پیری کے سایہ نے پورے گاؤں کا جینا حرام کر دیا تھا. وہاں کے مویشی آہستہ آہستہ کر کے بیمار ہو رہے تھے اور مر رہے تھے. جانتے ہیں کیا واقعہ تھا؟ راشد کی طبیعت کچھ خراب تھی. اسے لگا کہ اس کو بخار ہے. اس کا بیٹا زیادہ بڑا نہیں تھا، وہ تو خود کسان تھا، لیکن وہ گھر سے چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا بھی کچھ بن جائے، بڑا آدمی بن جائے. اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو کہ شہر میں رہتا تھا. وہ شہر جا سکتا تھا، لیکن وہ شہر جاتا اس لیے نہیں تھا کیونکہ اسے گاؤں سے بہت محبت تھی. اس کے 2 مویشی تھے جن کی مدد سے وہ کھیتوں میں کام کرتا تھا اور اپنا روزی پانی چلاتا تھا. ایک یہی ذریعہ معاش اس کے پاس تھا. اس کا بیٹا صبح اسکول جاتا اور شام کو اس کے ساتھ کام کرتا. اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اس نے کہا کہ جا کر کھیتوں میں کام کرے کیونکہ اس کی طبیعت کچھ ناساز ہے. اس کا بیٹا اس کے ساتھ چلا گیا اور سارا دن اس نے کھیتوں میں کام کیا اپنے بیٹے کے ساتھ. تب کچھ بھی نہ ہو، مویشی بالکل ٹھیک تھے، لیکن جب وہ جانے لگے تو مویشی ایک سمت دیکھ لے اور اس سمت دیکھتے دیکھتے وہ عجیب و غریب آوازیں نکال رہے تھے. راشد کے مطابق اس کے مویشی کبھی بھی ایسی آوازیں نہیں نکالتے تھے. اس نے یہ آوازیں اپنی زندگی میں پہلی دفعہ سنی تھی اپنی مویشیوں سے. وہ بڑا پریشان ہوا. اس نے مشورہ کرتا تھا. اتفاق ایسا ہوا کہ رات کو ہی اس کا بھائی شہر سے واپس آ گیا کیونکہ اس کے بھائی کو راشد کی یاد آ رہی تھی. وہ شہر سے واپس آیا تو راشد نے صبح کا واقعہ اسے بتایا تاکہ کوئی حل نکل آئے. وہ سوچ کر بولا، یہ مجھے بھی نہیں معلوم کیونکہ مویشی کبھی بھی ایسی آوازیں نہیں نکالتے. میرے خیال میں شاید ان کو کوئی خوف ہوا یا کسی چیز سے وہ ڈرے، کوئی ایسی چیز جو کہ آپ دونوں کو نظر نہیں آئی ہوگی. ہاں لیکن انہیں آئی اور وہ ڈر گئے. راشد بات سن کر بہت حیران ہوا کیونکہ بات تیری پریشانی تھی. اس کے پاس کام کرنے کے لیے یہی ذریعہ تھا اور اسی وسیلے سے اس کا گھر چلتا تھا. خیر، پھر فیصلہ یہ ہوا کہ صبح راشد کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی کھیت میں جائے گا اور تمام معاملات کو وہ خود دیکھے گا. صبح ہوئی اور آج جانور کچھ زیادہ ہی ڈرے ہوئے تھے. وہ تو آگے بڑھ ہی نہیں رہے تھے، کھیت کی طرف جا ہی نہیں رہے تھے. بہت مشکلوں سے انہیں کھیت کی طرف لے کے جایا گیا. جانور بہت عجیب و غریب آوازیں نکالتے رہے اور کام بھی نہیں کیا. وہ بہت ڈرے ہوئے تھے. اور جب واپس آیا تو راشد نے اور اس کے چھوٹے بھائی نے ایک بات دیکھی جو کہ کھیتوں میں جانے سے پہلے یا کھیتوں میں جب وہ کام کر رہے تھے تو وہ چیز نہیں تھی. جانوروں کے جسموں میں عجیب و غریب نشان پڑے ہوئے تھے. ان کے جسموں پر ایسے نشان تھے کہ کسی نے ان کو مارا، لاٹھی سے مارا ہو. بہت باریک نشان تھے اور پورے جسم میں موجود تھے اور وہ جانور کسی چیز سے چھپ رہے تھے. راشد بہت پریشان ہوا، اس کی بیوی بھی بہت پریشان ہوئی. خیر، انہوں نے گاؤں کے حکیم کو بلانے کا فیصلہ کیا. گاؤں کا حکیم بہت تجربے والا تھا اور وہ تمام چیزوں کو جانتا تھا. وہ
وہ آیا تو وہ خود حیران ہو گیا، کیونکہ اسے کافی عرصہ ہو گیا تھا مویشیوں کا علاج کرتے ہوئے، مویشیوں کو ٹھیک کرتے ہوئے، لیکن اسے کسی مویشی کے جسم پہ ایسے نشان نہیں نظر آتے جو کہ راشد کے مویشیوں کے جسموں پر تھے۔ خیر اس کا کام تھا دوائی دینا، اس نے دوا دے دی اور اس نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صبح تک افاق ہو جائے گا، لیکن وہ رات بہت بھاری تھی، راشد کے چہرے پر وہ رات بہت بھاری گزری، بہت بھاری۔ ہوا کچھ نہیں کہ صبح راشد اٹھا تو ایک بہت افسوسناک خبر اس کی منتظر تھی، ایک ایسی خبر جو کہ ڈر کی عکاسی کر رہی تھی۔ اٹھا تو اس کے دونوں مویشی مر گئے تھے۔ وہ بہت پریشان ہوا، بہت پریشان ہوا، اور اس کا بھائی بھی بہت پریشان ہوا، کیونکہ ایک یہی ذریعہ معاش تھا کمانے کے۔ راشد بہت پریشان ہوا، اس کا پورا خاندان بہت پریشان ہوا، لیکن وہ کہتے ہیں نا جس کام میں اللہ کی مصلحت ہو، جو کام وہ اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، اور انسان ان چیزوں میں بے بس ہوتا ہے۔ وہی معاملہ یہاں پر تھا، وہ لوگ بہت پریشان تھے لیکن کوئی حل نظر آ بھی نہیں رہا تھا۔ کوئی نہ کوئی وہاں مسئلہ جو تھا وہ جانوروں کو پتا تھا، تبھی تو وہ ڈر رہے تھے۔ کوئی ایسی چیز تو تھی جو انہیں ڈرا رہی تھی، اور وہ بہت خطرناک تھی۔ راشد کا بھائی نے راشد سے کہا کہ یہ مجھے کوئی جنات کا معاملہ لگتا ہے، لیکن راشد کو یقین نہیں آتا تھا، کیونکہ وہ خود اس گاؤں میں بچپن سے رہا تھا اور وہ اس کھیت میں کام کرتا تھا۔ خیر دونوں جانوروں کو گاؤں کے باہر چھوڑ دیا گیا۔ اب وہ دونوں بہت پریشان تھے، لیکن راشد کو ایک چیز پریشان کر رہی تھی، اور وہ بات ٹھان چکا تھا کہ وہ اس راز کو معلوم کر کے رہے گا کہ ایسی کیا چیز ہے جو کہ اس کے جانوروں کو ختم کر گئی، کھا گئی۔ وہ اپنے جانوروں سے بہت محبت کرتا تھا، اس کے جانوروں نے اس کے لیے بہت کام کیا تھا، کھیتوں میں تپتی دھوپ میں اس کے لیے بہت محنت کی تھی، ہر مشکل وقت میں ان مویشیوں نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ تب وہ راز کیوں نہ معلوم کرے؟ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رات کھیتوں میں جا کر دیکھے گا۔ یہ انتہائی خطرناک چیز تھی، کیونکہ جو چیز دن میں ڈرا رہی ہے، اتنا زیادہ اثر رکھ رہی ہے، وہ رات میں کیا کرے گی؟ خیر اس کا بھائی اس کے فیصلے کے آگے مجبور تھا۔ اس نے فیصلہ یہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑے گا اور اس کے ساتھ جائے گا۔ وہ دونوں نکل پڑے رات کو چاند بہت چمک رہا تھا، چاند کی چودھویں تھی، اور چاند کی چودھویں میں تمام چیزیں عیاں تھیں، کھیت بھی عیاں تھے، لیکن ایک وہ چیز چھپی ہوئی تھی جس نے یہ ظاہر تو کر دیا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ وہ دونوں گئے، کھیت میں آ چکے تھے، وقت گزرنے لگا اور رات آہستہ آہستہ سرکنے لگی۔ جنگل سے دور جانوروں کی گیدڑ کی آواز کو اور بھی خوفناک کر رہی تھی۔ راشد کا چھوٹا بھائی سو گیا، اور راشد تمام چیزوں کو دیکھنے لگا، لیکن اسے کوئی بھی ایسی بات نظر نہ آئی جو کہ جس میں ڈر تھا، یا پھر اسے ایسی کوئی چیز نہ نظر آئی جس میں وہ خدشہ کر سکتا۔ پھر بھی وہ انتظار کرتا رہا۔ اچانک اسے کھیت کے کونے سے پائل کی آواز آئی، چھن 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 چھن۔ کوئی عورت پائل پہنے چلی آ رہی تھی، اس کو یوں لگا، لیکن وہ بہت حیران ہوا کیونکہ گاؤں کی عورتیں تو گھروں سے رات کو نکلتی ہی نہیں تھی، اور اگر کوئی عورت گاؤں یہاں آ بھی گئی تھی تو وہ پائل پہنے ہوئے آ رہی تھی۔ تو وہ بہت حیران ہوا، اسے بہت حیرانی ہوئی کہ واہ کوئی عورت یہاں کیوں آئے گی۔ وہ انتہائی ششوپنے میں بن گیا، کھڑا ہوا، وہاں چلنے لگا جہاں سے پائل کی آواز آ رہی تھی، مسلسل چھن 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 کی آواز آئی جا رہی تھی۔ وہ وہاں گیا تو ایک
جس کا چہرہ سیاہ لبادے میں چھپا ہوا تھا اور وہ خود بھی ایک سیاہ لبادے میں چھپی ہوئی تھی. اسے دور سے دیکھو تو ایک سیاہ رویلا نظر آ رہا تھا. راشد حیران ہوا اور اس نے کہا اے خاتون تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں کیا پریشانی ہے جو رات کو تم کھیت میں موجود ہو؟ کیا ایسی چیز ہے جس نے تمہیں یہاں آنے پر مجبور کر دیا؟ اس کے بار بار پکارنے پر اس کے بار بار کہنے پر بھی اس خاتون کو فوراً نہ سنا. وہ جو بھی چیز تھی اس نے اسے نظر انداز کیا اور جواب نہ دیا. لیکن آخرکار عورت بیٹھ کے گھٹنوں میں اپنا سر دے کے رونے لگی اور کہنے لگی میرے گھر ڈاکو آ گئے. یہ دوسرے گاؤں سے. میرا گاؤں تمہارے گاؤں کے کافی قریب ہے. میرے گھر ڈاکو آ گئے. تمام گھر والوں کو قتل کر دیا سامان لوٹ کے لیے. لیکن میں بچتی بچاتی تمہارے گاؤں تک آ پہنچی. مجھے کوئی اور چیز نظر نہ آئی. میں اسی طرف آ پہنچی. میں یہاں سے جا رہی تھی. فکر نے مجھے آگے بڑھنے سے مجبور کر دیا. تو آدمی کہنے لگا کیا تمہارے گھر کے قریب کوئی تمہارا رشتہ دار نہیں تھا جہاں تم پناہ لے سکتی؟ عورت کہنے لگی نہیں میرے گاؤں میں میرا رشتہ دار کوئی بھی نہیں. تو راشد نے کہا اچھا تم ایک کام کرو میرے ساتھ میرے گھر چلو. لیکن وہ عورت کہنے لگی نہیں میں تمہارے گھر کیسے جا سکتی؟ میں تو تم کو جانتی نہیں نہ تم مجھ کو جانتے. راشد نے کہا تم کو کچھ پناہ تو چاہیے. تمہیں رہنے کے لیے جگہ تو چاہیے اور یہ جگہ خطرناک ہے. یہاں کئی حادثات پیش آ چکے ہیں. میں نہیں کہوں گا کہ تم یہاں رہو. میرے ساتھ چلو. صبح کچھ نہ کچھ کر لیں گے. اللہ حامی و ناصر ہے. کچھ نہ کچھ تو ہوگا. وہ عورت کھڑی ہو گئی. چونکہ راشد کو راستہ معلوم تھا اس لیے وہ آگے چل پڑا اور وہ پیچھے پیچھے چل پڑا. ہوا کچھ کہ وہ عورت آگے جا کر تو راشد نے دیکھا کہ اس عورت کے چہرے سے جو سیاہ لبادہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا. اس نے سیاہ لبادے کو اپنے چہرے سے ہٹا لیا تھا اور اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا. چاند بالکل اپنی عروج پر تھا اس لیے اس کا چہرہ دیکھنے میں آ رہا تھا. جیسے ہی اس نے راشد نے اس کے چہرے کو دیکھا تو اس کے جسم میں خون رک سکا. اس کو لگا ہو جیسے اس نے زندگی کا سب سے خطرناک منظر دیکھ لیا. وہ چیخنا چاہتا تھا. کسی کو اپنے مدد کے لیے بلانا چاہتا تھا. لوگوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہاں پہ خطرہ ہے مجھے یہاں سے بچا لو. اس کی ماند پڑ گئی تھی جب اس عورت کو اس نے وہاں دیکھا تھا. لیکن اب کیا کر سکتے تھے. اس عورت کا چہرہ یوں تھا بالکل جلا ہوا. آنکھوں کی جگہ گڑھے تھے جو کہ بالکل خالی تھے. سر پر کئی سام لپٹے ہوئے تھے اور دانت اتنے بڑے تھے کہ منہ سے باہر آ رہے تھے اور دانتوں میں سے خون ٹپک رہا تھا. اس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر مڑے ہوئے تھے اور اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ وہ کوئی اور مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں. اور اس کی زبان باہر تھی اور اتنی لمبی تھی اس کی زبان میں کانٹے لگے ہوئے تھے اور کئی کیڑے مکوڑے اس کے جسم میں لپٹے ہوئے تھے. اس کے ہاتھوں سے اور اس کے دانتوں سے خون ٹپک رہا تھا اور اس کے ناخن بھی انتہائی بڑے بڑے تھے. وہ جب کہنے لگی اس نے جب کہا تو اس کی آواز ایسی تھی جیسے کنویں سے انتہائی گہری جگہ سے آ رہی. بجلی کی طرح کڑکتی ہوئی آواز راشد کے کان میں پڑی اور اس کے پیر زمین سے اکھڑنے لگے. اس نے کہا تم میرا شکار ہو. میرا یہاں پہ آنے والے کسی بھی شخص کو زندہ نہ چھوڑو. میں نے تمہارے مویشیوں کو ڈرا کر مار دیا. مجھے اس گاؤں کے ہر فرد سے بدلہ لینا ہے اور اس گاؤں کو ختم کرنا ہے. اس گاؤں کو گاؤں نہیں قبرستان میں منتقل کرنا ہے. میں تم سب سے بدلہ لینا چاہتی ہوں. یہ میرے ساتھ بھی ناانصافی ہے. تم بھی زندہ نہیں بچو گے. یہاں پہ جو لوگ بھی آئے ان میں سے کسی کا بھی کوئی قصور نہ تھا لیکن ایک کی سزا سب کو ملے گی. یہ کہتی ہوئی وہ راشد کی طرف پڑی اور راشد چیختا رہا چلاتا رہا. وہ عورت بڑھتی گئی اور اس کے ہاتھ بھی لمبے ہوتے گئے. اس کے منہ سے عجیب کوئی خرخراتی ہوئی آواز نکل رہی تھی جو کہ کسی بھیڑیے کے منہ سے نکلتی ہے جب کوئی بھیڑیا اپنے شکار کی طرف لپٹتا ہے. تو راشد کو اچانک بھاگنے کا خیال ہے. وہ پلٹا اور بھاگتا رہا اپنے گھر کی طرف. جتنی بھی قرآنی آیتیں اسے یاد تھیں وہ پڑھتا رہا اور بھاگتا رہا.
اسے اپنے بھائی کا خیال بھی نہ رہا کہ اس کے جانے کے بعد اس کے بھائی کے ساتھ کیا ہو یا اس کا بھائی کہاں ہے. اسے خوف کے عالم میں کسی چیز کا کوئی ہوش نہ رہا اور وہ بھاگتا گیا جب تک اس کا گھر نہ آیا. گھر آنے کے بعد جیسے ہی گھر کا دروازہ دکھا وہ گر گیا. صبح جب وہ اٹھا تو اپنے گھر کے دروازے کے آگے گرا ہوا تھا. وہ اٹھا، دروازے پہ دستک دی. تھوڑی دیر بعد اس کے بیٹے نے دروازہ کھولا اور اس کا چہرہ انتہائی خوف میں تھا کیونکہ اس کا باپ رات کو گھر بھی نہیں آیا تھا اور ساتھ اس کا بھائی بھی غائب تھا. یہ عالم تھا خوف کا، یہ عالم تھا ڈر کا. راشد کھیت گیا تو اسے اس کا بھائی کہیں نہ ملا. اسے لگا کہ شاید گھر چلا گیا ہوگا، لیکن وہ گھر میں موجود تھا. اسے وہ گھر میں کہیں نہ دکھائی دیا. اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، لیکن اس نے کہا کہ جب آپ گئے تھے اس کے ساتھ، پھر جب آپ ابھی واپس آئے ہیں تو وہ واپس نہیں آیا. راشد انتہائی پریشان ہو گیا کیونکہ رات کو جو اس کے ساتھ واقعہ ہوا تھا، جو چیز اس کے ساتھ رات کو رونما ہو چکی تھی، وہ جانتا تھا کہ وہ دایاں پچھل بیل چڑیل یا جو بھی مخلوق تھی اس کے بھائی کو تو ایسے نہیں چھوڑے. کوئی نہ کوئی تو اسے چاہیے تھا انتقام کے لیے. وہ پریشان ہو گیا. پورے گاؤں میں اسے پریشانی کے عالم میں لوگوں نے ڈھونڈتے ہوئے دیکھا اپنے بھائی کو اور ڈھونڈتا تھا. پورے ضلع میں، پورے گاؤں میں اس کا بھائی اسے کہیں نہ ملا. یہ تلاش جاری رہی کئی دنوں تک. پھر دن مہینوں میں بدلتے گئے اور مہینوں سالوں میں بدلتے گئے. یہی واقعات رونما ہوتے رہے. لوگوں کے ساتھ ان کے مویشی مرتے رہے. تو پھر راشد نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں سے ہجرت کر لے اور شہر آ جائے. اتنا بڑا فیصلہ کرتے وقت اس کا دل تو نہیں مانا، لیکن حالات کا تقاضا ہی کچھ نہیں تھا. وہ شہر منتقل ہوتا گیا، لیکن اس کے دل میں ایک درد ویسا کا ویسا ہی تھا اپنے بھائی کا. اس کا بھائی کہیں نہ ملا اور آج تک یہ بات جان نہ سکا کہ اس کا بھائی اس رات کہاں گیا، کہاں غائب ہو. وہ پچھلی بھائی آج بھی اس گاؤں میں موجود ہے. وہ مخلوق آج بھی کسی کو آباد نہیں ہونے دیتی. اور جانے کون سا ایسا گناہ ہے جو گاؤں والوں نے کیا تھا، اس کی سزا ان لوگوں کو مل رہی ہے. وہ کہتے ہیں نا، ایک کا گناہ 100 بھگتتے ہیں. نہ جانے ایسی کیا بات تھی جو تمام گاؤں کو اتنے بڑے. آج بھی اس بات کا سراغ کسی کو نہ مل سکا. اور آج بھی وہ گاؤں ویران ہے، اس میں کوئی نہیں آتا جاتا، بالکل قبرستان ہے. جو چلے گئے وہ چلے گئے. جو لوگ ہجرت کر سکتے تھے انہوں نے ہجرت کی، لیکن جو لوگ نہیں کر سکتے تھے ان کے مویشی بھی مارے گئے اور وہ بھی. اور وہ ایک راز جو گاؤں کے ساتھ قبرستان میں تبدیل ہوا اور وہیں دفن ہو کر رہ گیا، اس کا پردہ آج تک کسی نے نہیں اٹھایا. کسی کو یہ چیز معلوم نہیں ہوئی کہ وہ کیا تھی، کیوں تھی، کیوں یہ سب ہوا. کسی کو کچھ معلوم نہیں، لیکن وہی ویرانی چھائی ہوئی ہے. وہی خوف لوگوں کے دل میں موجود ہے. کوئی وہاں جانے کا نام بھی لے تو اس کی روح کانپ جاتی ہے. تو وہاں کا منظر کتنا خوفناک ہوگا، تصور میں ہی نہیں اتنا خوف آتا. Recording time is up.